آج میں ایک گہرے سچ پر بات کرنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی کا مشکل لمحات میں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ وہ بے مثال سکون جو اللہ ہمارے دلوں کو مشکل ترین وقتوں میں عطا کرتا ہے، خاص طور پر تب جب لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں، زندگی اپنے آپ میں ایک ایسا سفر ہے جو بے شمار تجربات سے بھرا ہوا ہے، خوشبوؤں، خواہشوں، غموں کا، کامیابیوں اور آزمائشوں سے۔ ان میں اکثر آزمائشیں مشکل محسوس ہوتی ہیں، خاص طور پر جب ہم خود کو تنہائی میں ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں، جب دوستوں اور اپنوں کی حمایت ختم ہوتی نظر آتی ہے یا مکمل طور پر غائب ہوتی ہے۔ تنہائی کے ان لمحات میں اللہ کی رحمت اور محبت ہمیشہ کے لیے ایک سکون بن جاتی ہے جو ہماری مایوسی کو دور کر دیتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان مشکلات میں تنہا محسوس کرنا کوئی انوکھی بات نہیں۔ بہت سے انبیاء اور صالحین کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اکثر خود کو تنہا پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہی بھائیوں کی طرف سے دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں ناحق قید کر دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید تکلیف اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی اپنی آزمائشوں میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور یہ ان کے مضبوط ایمان کی وجہ سے تھا کہ انہیں اللہ کا ساتھ ملا اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے، اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنے میں ہماری کوششوں اور صبر سے اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی ہدایت اور امن دور نہیں، وہ ہم میں سے ہماری اپنی شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم نے انسان کو پہلے ہی پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا وسوسہ آتا ہے، اور ہم اس کی شہ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب ہم خود کو مشکلات اور تنہا پاتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی موجودگی مستقل ہے، چاہے ہم ہمیشہ اس کا ادراک نہ کریں۔ انسانی مدد نہ آنے کا مطلب اللہ کی مدد کے نہ آنے کے مترادف نہیں ہے۔ در حقیقت اکثر اوقات ان لمحات میں اللہ کی مدد سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک منفرد قسم کا سکون ہے جو جسمانی اور جذباتی مدد سے بلا تر ہے، جس کی ہم لوگوں سے امید کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بے شمار آزمائشوں کا سامنا کیا، جن میں اپنے قبیلے کا بانیکاٹ، اپنی پیاری بیوی بی بی خدیجہ کا کھو جانا اور مدینہ کی طرف ہجرت شامل ہے۔ پھر بھی ان مشکلات کے باوجود آپ کا دل مسلسل سکون میں تھا، کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق میں سکون پایا ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ ایمان، دعا اور اللہ پر بھروسے کے ذریعے مشکل وقت میں سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ بیرونی حالات پر منحصر نہیں ہے۔ انسانی سکون کے برعکس، جو عارضی ہے، اللہ کی محبت ایک گہرا اور پائیدار رشتہ ہے جو مختصرانہ عقیدت اور ایمان کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ اس باطنی سکون کو بیان کرتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن میں ہیں، بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جب ایسا لگے کہ سب چلے گئے ہیں تو اللہ کی موجودگی اس خلا کو اپنے سکون سے بھر دیتی ہے کہ اللہ کی یاد، دعائیں، مناجات اور اس کی صفات پر غور کرنے سے ہی ہمیں اندرونی سکون کا احساس ملتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سکون صرف ہماری مشکلات پر پردہ نہیں ڈالنا، یہ بنیادی طور پر
مشکلات کے بارے میں ہمارے تصور کو بدل دیتا ہے، ہمیں طاقت اور زندگی گزارنے کا ہنر فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ نماز میں غور کریں کہ یہ محض ایک رسم نہیں ہے بلکہ اللہ سے جڑنے کا ایک گہرا اور ذریعہ ہے۔ نماز کا ہر عمل اور تلاوت ہماری توجہ کو دوبارہ بحال کرنے کا کام کرتی ہے، جو ہمیں اللہ اور اس کے قادر ہونے پر ہمارا یقین بڑھاتی ہے۔ عبادت کے ان لمحات کے دوران ہم اکثر اپنے دلوں کی تجدید کرتے ہیں کہ ہمارا دل ہلکے ہوتے ہیں۔ نماز کے دوران جو سکون محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے سکون کا براہ راست مظہر ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ ہم پر کبھی ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ اللہ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ وعدہ اس بات کا منہ بولا ثبوت ہے کہ ہمارے مشکل ترین وقتوں میں بھی اللہ کی مدد ہماری آزمائشوں میں شامل ہے۔ ہماری مشکلات کو ہماری طاقتوں کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے اور ہماری جدوجہد کے ذریعے ہمیں روحانی ترقی اور اللہ کی قربت کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ سکون کے سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک یہ احساس ہے کہ ہماری جدوجہد رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ہر مشکل دنیا اور آخرت دونوں میں بے پناہ اجر کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب کی عظمت آزمائش کی عظمت کے مطابق ہے۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کا امتحان لیتا ہے۔ یہ نقطہ نظر ہمیں اپنی آزمائشوں کو اپنی روح کو پاک کرنے اور اللہ کے قریب ہونے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اس کی رحمت کی باریک نشانیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ شاید آپ کو اپنی نماز کے دوران اچانک راحت کا احساس یا کسی اجنبی کی طرف سے کوئی مہربان لفظ جو آپ کے حوصلے بلند کرتا ہے۔ یہ لمحات اللہ کی جاری حمایت اور محبت کی یاد دہانی ہے، یہاں تک کہ جب ہم خود کو الگ تھکن محسوس کرتے ہیں اور وہ ہماری ضرورت کے وقت آرام اور آسانی فراہم کرنے کی اس کے وعدے کے مظہر ہے۔ مشکل وقت میں غور و فکر کریں اور اللہ کے کلام میں تسلی حاصل کریں۔ قرآن و حکمت اور یقین دہانی کا خزانہ ہے۔ سورہ توبہ، کہہ دو ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے گی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا محض ہے۔ محافظ اور مومنوں کی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے اور اس پر سب بھروسہ کرنے سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی محبت اور اس کی یاد ایک تحفہ ہے جو دوسروں کی طرف سے ہمیں ملنے والی حمایت سے بالاتر ہے، جو ہماری آزمائشوں کو ترقی کے مواقع اور اس کے ساتھ گہرے تعلق میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کی یاد کو گلے لگائیں، اپنی دعاؤں میں سکون حاصل کریں اور اس کی حکمت اور رہنمائی پر بھروسہ رکھیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو ایسا سکون ملے گا جو کوئی انسان آپ کو دے نہیں سکتا، ایسا سکون جو یہ جان کر حاصل ہوتا ہے کہ آپ کبھی تنہا نہیں ہیں، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی طاقت اور اس کی سلامتی کے حصول کی حکمت اور اللہ کی رضا پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔